ان کو لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے منہ ہو جائے ان کو لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا تعارف ہی رحمان کے رحیم نال کران دیا ہے۔ اسی واسطے میرے اور تہاڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب التوبہ کے اندر آقا فرماتے نے میرے رب نے سب تو پہلے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے تو پہلے جڑا لفظ اپنے عرش تے لکھیا نا، عرش تے پایا وہ یہ لکھیا کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، یعنی غصہ تے آتا ہے لیکن میری رحمت غالب آ جاتی ہے۔ کتنا مہربان، کتنے، میں بڑا حیران ہوتا اس چیز سے، رب رحیم تے او دا سونا نبی بھی رحیم، رؤوف رحیم، رب بھی رحیم، نبی کریم، یعنی سمجھو اسی دو رحیماں دے درمیان ہیں، رب بھی سونے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ، درود عبادت بھی ہے، درود سعادت بھی ہے، درود سونے نبی دے نیڑے ہون دا ذریعہ بھی۔ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی نے نام سنیا ہوئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کم کھانا ایک جسم دی سلامتی، تھوڑا کھاؤ تو جسم ٹھیک رہتا ہے۔ تو اللہ نے میرے آقا نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تین حصے کرنے کرو، ایک حصہ کھان دا، ایک حصہ پانی دا، ایک حصہ ساہ دا۔ لیکن ساڈے ہاتھ دو چمچا ہوتا ہے، اسی ساہ وال بھی دو چار چمچے بعد ہی سٹ لیندے ہیں، ساہ آئے نہ آئے ویکھی جائے کہ ڈھڈ پورا ہونا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر حکیم ہی آخنے نے کہ کم کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ۔ اللہ نے ولی بھی یہی فرمان دے، کم کھانا جسم دی سلامتی، گناہاں نو چھڑ دینا اے اندر دی سلامتی، اندر پاک وضو ہوندا ہے جدوں گناہ چھڑ دو، اور زیادہ درود پڑھنا یہ دین دی سلامتی، یعنی دین دا سلامت رہے گا جڑا زیادہ سرکار کو یاد کرے گا، تے جنہیں یاد ہی نہیں کرنا ہوتا دین کتوں سلامت رہے گا۔ اس واسطے جدوں بھی محبوب دا اس میں گرامی آئے تو کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بابرکت نام ہے سونے نبی دا، پڑھیے 10 لکھ رحمتاں حاصل ہو جاتی ہیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، کتنا اعلیٰ نام ہے۔ تو میں کہتے ہیں تو کلمہ دے درمیان آ، تو میں پرسوں ایک حدیث پڑھ لیا سا مسلم شریف کے اندر، حضور دی رحمت تے قربان جائیے، اللہ کی رحمت آتے بھی کہ سونے نبی دی رحمت آتے ہیں۔ آپ نے ایک مثال دی تھی، فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ پل صراط تو انج گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی، صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجلی وہ کس طرح گزرتی؟ آپ نے فرمایا ویکھیا نہیں کسی، اے بجلی جدوں آندی آسمان کو ڈگدی این جاتی ہے اور این ہی واپس چلے جاتی، اسی طرح گزر جائے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو تسی کتنے ہو گے؟ آقا نے فرمایا سبحان وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، تہاڈا نبی پل صراط تے کھلوتا ہویا، جتھوں اوکھے بھارے تساں لنگنا ہے نا اوتھے نبی کریم کھلوتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ تسی کی کر رہے ہو گے اوتھے کھلو کے؟ بڑا عجیب جملہ ہے حضور دا، فرمایا وَيَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اور تہاڈا نبی اللہ دے دربار کے کہہ رہا ہوئے گا مولا اے میرے منن والےاں نوں سلامتی نال پار منگا میرے منن والےاں نوں سلامتی نال پار منگا دے۔ تے رحمان رحیم وہ بھی ہے تے رحیم نبی دی ذات بھی ہے، دو رحیماں دے درمیان آ سی، تے پھر کام وہ کریے جہدے نال وہ بھی راضی تے سونا نبی بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، اسی رب نے سانو بخشن دے مختلف بہانے رکھے نے، انہاں وچوں اے رات بھی جنوں شب رات کہتے ہیں۔ یہ اندر میرے اور تہاڈے آقا صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول سکتا ہے اور اللہ کی طرفوں آواز لائی جانی ہوتی اور آواز کنوں ماری جاتی ہے بندے کو اللہ کی طرف آواز آتی ہے حل من مستغفر کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میرا بخش معاف کرتا والا کوئی ہے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کرتا والا کوئی سوال کرنے والا میں اس سے سوال کے مطابق انہیں چھوڑی نو کرتا والا جنیا محبتان رب نال سچیاں ہوندیاں نے اشوالا فرماندا ہے یبیتون لربہم سجدا و قیاما رات نو اٹھدا ہے اللہ کے دربار کے اندر سر پر سجود ہوندا ہے اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا اللہ فرماتا ہے وہ رات نو اٹھدا ہے مولا کی کردا ہے اللہ فرماتا ہے یدعون ربہم اپنے رب کو پکار رہا ہے یا اللہ کی کر کے اللہ فرماتا ہے خوفا وطمعا میری محبت دے اندر منو پکار ہے یا میرے ڈر دے اندر منو پکار رہا ہوتا ہے جب اللہ نصیب کرتا ہے وہ رات نو جاگدا ہے او دے دربار دا سوالی تے مانگ پڑھدا ہے او دے کولوں طلب کردا ہے ایک کون نے اللہ کے بہت بڑے ولی نے بہت بڑے بادشاہ نے اللہ کے ولی نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی سلطنت کہ پہلا ہندوستان تک انہاں دی حکومت روس تک انہاں دی حکومت تیونس تک انہاں دی حکومت شمالی افریقہ تک انہاں دی حکومت یونان دی سرحداں تک انہاں دی حکومت سارے ادھا یورپ انہاں دی حکومت دی اندر شامل ہے اتنی بڑی سلطنت کے مالک رات ہو جاندی ٹاٹ دا لباس پالندے اپنی وہ شاہی لباس اتار کے ایک کمرے دے باہر ٹنگ دیندے اندر ٹاٹ دا لباس پاندے اپنے ہاتھ دے اندر رسی پا لیندے اور کمرے کے داخل ہو کے اکھیاں جوان سجا رہے ہوندے اب کرتے مولا میں تیرے دربار کے اندر ایک مجرم حاضر ہوں میری بادشاہی اس کمرے تو باہر ہے اے مولا میرا تاج اس کمرے تو باہر ہے میرا تخت اس کمرے تو باہر ہے میری فوج اس کمرے تو باہر ہے میری شان و شوکت اس کمرے تو باہر ہے میں تیرے دربار کے اندر تیرا ایک سوالی کے مجرم کھڑا میرے کول کوئی عمل نہیں جب میں تیرے دربار کے اندر پیش کر سکا اور چنگیاں دا تے ہر کوئی ہونا اسمد آدھا تو والی ایک آس پنام تیرے دی میری چورے عملہ خالے مولا درگل کجوے جو میں تیرے دربار کے اندر پیش کر رات گزر جاندی اللہ کے دربار کے اندر اسی طرح منگ دے رہتے ایک اور نے اللہ دیا بہت بڑی ولیہ حضرت رابعہ بشریہ رحمت اللہ علیہ رات ہو جاندی اپنی چھت کے اوپر چلے چلے جاندیاں اور نماز پڑھدیاں ادھی رات گزر جاندی اب کردیاں مولا بادشاہاں نے اپنے دروازے بند کر لینے ہر کوئی اپنے محبوب کو ٹر گیا اے مولا میں تیری بندی تیرے دربار کے اندر بادشاہاں کے روئے بند ہوں گے مولا کتے تیرا دروازہ تمہیں بند ہویا اشوالا بارلند لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں تے ہوا جنوں نیندر کوئی نہیں آندی میں تے ہوا جنوں کوئی نہیں آندی میرے بندیاں تمہیں بند کر دینے جنوں چوری نہ کرے تمہیں بند کر دینے جنوں نیندر آندی ہوئے جنوں کوئی خطرہ ہے میں والا جنوں نیند کوئی نہیں جنوں سوال کوئی نہیں جنوں موت کوئی نہیں جنوں کوئی نہیں جنوں سستی کوئی نہیں میں اپنے دروازے دنیں بھی کھلے رکھنا رات کو بھی کھلے رکھنا
کول نہیں جا سکتا آ میرے دروازے تے آ جا کر یدعون ربہم منو پکاریا کر میری محبت دے اندر منو پکاریا کر میرے ڈر دے اندر اے میرے بندیا تیرے آن وچ دیر ہو سکتی ہے پر میرے راضی ہونے وچ دیر نہیں ہوندی دیر ہو سکتی ہے پر میرے راضی ہونے میں دیر نہیں اتنا مہربان رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو اگر اللہ فرماتا ہے اگر تسی گناہ نہ کرو کہ میں تانوں ختم کر دواں تہاڈی جگہ میں او مخلوق لے کے آواں جڑی گناہ بھی کرے میرے کولوں معافیاں بھی منگے تے میں انہوں معاف بھی کروں کہ تسی گناہ نہ کرو تو میں اپنی رحمت کا اظہار کس طرح کراں میرے بندے گناہ ہو جاندی ہے معافی منگن دے اندر دیر نہ کریا کر فوراً میرے دربار دے اندر آ کے معافی منگ لیا کر سوال کر لیا کر آنسو بہا دیا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو اگر مکھی دی سری دے برابر جنی آنکھ دی اندروں ایک قطرہ آنسو دا بہ جائے نبی کریم فرماندے نے اللہ پاک کو دے ہوتے جہنم دیا تو حرام کر شرزہ ایک مکھی دے سرے دے برابر اگر ایک قطرہ آنکھ وچوں وگ جاتا ہے جہنم حرام ہو جاتی ہے صحابہ فرماندے نے کلنا جلوساً اسی نبی کریم دے نال ایک درخت دے تھلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جانت پتے ڈگنے شروع ہو گئے میرے نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ یہ دی مثال سمجھ دے ہو اسا کہ اللہ و رسول عالم اللہ جاندہ ہے او دا سونا نبی جاندہ ہے سانو کوئی پتہ نہیں فرمایا مثلوہا مثل المومن نبی کریم نے فرمایا یہ دی مثال مومن دی مثال ہے یا رسول اللہ یہ دی درخت مومن المثال کس ہے نبی کریم نے فرمایا جدو مومن دا دل مومن دا وجود اللہ دے خوف نال کم ہے اور وجود تو گناہ اینجی چڑھ جاندے نے جب درخت تو خشک پتے چڑھ جاندے نے اللہ اتنا رحیم اللہ اتنا غفور اللہ اتنا معاف کرنے والا ایک آدمی پوری جان دے ہے وہ مرد مگر وہ دی شکل اور داور کی بولی اور داور کی بادشاہ کی طرف اعلان ہوا ہے کہ منو ایسی عورت چاہیے جن شہزادیاں کی خدمت کرے انہیں عورتوں کا لباس پایا بادشاہ کے کول ٹر گیا کہنے لگا جناب تہاڈا اشتہار پڑھیا اعلان سنیا کہ میں شہزادیاں کی خدمت واسطے آئی عورت بن کے گیا ہے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میری ڈیوٹی شروع ہے عورتوں کے نال بہنا انہاں دے سر تے تیل مالش کرنی ساری حرکات کرتا رہا لیکن جدو رات ہوندی اپنے گھر جاندا کپڑے بدلدا اللہ کو معافی منگدا مولا تو جاندا ہے میں کون ہوں میں گناہگار ہوں منو معاف کر دے سویر ہوندی تے پھر وہ نماز پڑھدا پھر ٹر جاندا اور پھر وہ حرکتاں شروع رات ہوندی پھر معافی منگدا ویلا گزرتا گیا ایک دن دربار دے اندر تقریب ہوندے اعلان ہویا شہزادی دا ہار گم ہو گیا بادشاہ نے آکھیا دروازے بند کر دو سارے دربار کے دروازے بند ہو گئے بادشاہ نے آکھیا مرد علیحدہ لائن جو کھڑے ہو کر عورتاں وکھریاں کھڑیاں ہو کر وہ لباس عورتاں والا یہ عورتاں والی لائن جو کھڑا ہو گیا اب بادشاہ کہنے لگا مرداں کی تلاشی کوئی مرد لے عورتاں کی تلاشی عورتاں لینی شروع کر دے تلاشی شروع ہو گئی یہ دن تو پہلے 3 عورتاں رہ گئیں جسم کمن لگ پیا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پھڑیا گیا بادشاہ منو زمین دے اندر کٹے گا میرے اوتے دہی سٹے گا اور بھوکے کتیاں دے شیراں میرے اوتے چھڑ دے گا ہن 2 عورتاں رہ گئیں جسم کمیا نظر رب ول ٹر پے
پے عرض کردہ مولا تو جان دے میں کون مگر تو تے ستار ہے تو تے پردے پان والا ہے تو تے غفار ہے تو تے معاف کرنے والا ہے اے مولا من کوئی راستہ تیرے کرم تو سوا نظر نہیں آتا تیرے فضل تو سوا نظر نہیں آتا اے کرما والیا اے فضل والیا ربا میری اتے رحم کر یا ستار ہویا باندے پردے پان والیا میرے اتے کرم کر دے میں تیرے کو معافیا منگتا رہا مگر دوڑتا رہا معافیا منگتا رہا دوڑتا رہا لکھ وری میں توبہ پنی میں ہاں پہ دوبارہ پھر بھی مولا او فضل تیرے دے آسان کنوالا مولا میں تیرے فضل تے آسان رکھنالا تو کرم کر دے ہن ایک عورت اور اگلا حصہ ہے ایک عورت اس تو پہلے رہ گئی تلاشی دین والی عورت نے تلاشی کی تھی اس عورت کو ہاتھ نکل گیا یہ اسی ویلے زمین کے دھڑام گر گیا ان اٹھا کے وہ گھر لگایا گیا جدو گھر گیا ہوش آیا کپڑے بدلے نہایا دھویا جنگل کے اندر تر گیا اللہ کے دربار کے اندر سر سجود ہو کے کہنے لگا مولا بس آج تو بعد میری توبہ ایسی توبہ کی تھی کہ اپنے وقت دے مشہور ولیاں دے اندر شمار ہون لگ پیا اللہ توبہ نو قبول کر دے اس بات دی اللہ کی طرف اس رات وعدہ دیے ہر من مستغفر کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میرا گناہ معاف کر دوا اودیاں غلطیاں معاف کر دوا حضرت فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اپنی کتاب اسرار الاولیاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیتا ہے فرماندے نے ایک نوجوان ہے مگر جوانی کے اندر رب نال تعلق مضبوط ہو گیا کلیاں کے اندر گزردا زبان دل اللہ اللہ کردا اکھیاں وچوں آنسو آندے اج دن رات گزاردا جوانی کے اندر بوڑھا ہو گیا کمرے کے اندر جاندا ایک رسی کمرے کے اندر لٹکا رکھیے انہوں اپنے گلے کے اندر پا لینا اور رون لگ پیندا کہندا مولا میرے کول کچھ بھی نہیں جو میں تیرے دربار کے اندر پیش کر سکا مہربان ربا منو معاف کر دے اج پہلی ذکر کردا اج رات گزر گئی بیمار ہو گیا چار پائی کے لیٹ گیا سمجھ آ گئی کہ میرا آخری وقت آ گیا کیونکہ موت ایک حقیقت ایسی ہے جنہیں تم میں اور تسی نہ سن سکتے جتنی مرضی عمر گزار لو موت میں آ کے رہنا ہے اور جدوں چاپی عمر دی مک جانی کرے جلدی جلدی اور رک جانے نبض لین حکیمہ تے ہاتھ پھڑیاں گولی موتا نشین ٹھک جانی او جنا پایا دمان طبیعت نو چیتی کٹن تیری امیت نو جائیداد پہ جھگڑے اور کرن پہ تیری حب محبت مک جانی اور جنا بچیاں نال اولاد لگاؤں دریا پھر گھٹ گھٹ سینے اولاداریوں انجی گلیاں وچ وڈاوا وڈول پھرن جدو صورت تیری وہ لوگ جانی اور جدو چاہتی عمر دی مک جانی کرے جلدی جلدی رک جانے اماں دے کولے چار پائی دے تے اماں سرانے بیٹھی ہوئے کہہ لگا اماں میرے نال وعدہ کر میری تین گل
گلاں پوریاں کرے گی ماں آکھن لگی پترا کہہ کی کہنا چاہتا ہے تو میرا ایک کوئی ہے میرا میں تیری خواہشاں پوریاں نہیں کرنیاں کتنیاں کرنیاں نے کہہ لگا ماں منویں لگتا ہے میری خدائی کا ویلا قریب آ گیا موت کا ویلا قریب آ گیا میں مرنے والا اے اماں میری تین درخواست تیرے دربار کے اندر ہے میرے نال وعدہ کر کہ انہاں نوں پورا کرے گی اماں کہہ لگی دس پترا کی تیریاں درخواستاں نے کی تیریاں خواہشاں نے آکھیا اماں پہلی خواہش ہے جدوں میں مر جاواں میرے گلے دے اندر اپنا دوپٹہ ڈال کے سیڑے دے اندر تروئی نال خدا نال اعلان کر دی جائے کہ رب دے نافرماناں دا یہ ہوئی انجام ہوندا ہے تجھ میری شرط مائے جدوں میں مر جاواں میرا جنازہ رات نو چکی او پترا کیوں اماں رات نو چکی تاکہ کسی دی نظر میرے جنازے دنا پہ کوئی یہ نہ آکھے کہ اللہ دے نافرمان دا جنازہ جان دے اے ماں جدوں میں مر جاواں منو جدوں قبر دے اندر دفن کرے جدوں سارے لوگ ٹر جان تو میری قبر تے کھڑی ہو جائے پترا کیوں اماں حساب والے فرشتے آن گے تیرے قدم میری قبر کول ہون گے تے فرشتیاں نوں تیرے قدماں دی آہٹ محسوس ہوئے گی اماں ہو سکدا انہاں نوں ترس آ جائے اور میرا حساب آسان کر دے اماں میرے نبی کریم نے فرمایا تیرے پیراں تھلے پتراں دی جنت ہوندی ہے اے اماں اپنی جنت والے قدم میری قبر دے کول رکھی ہو سکتا ہے کہ جنت دے فیصلے ہو جان ماں روਣ لگ پئی آکھیا پترا تیریاں شرطاں بڑیاں سخت نے مگر میرا وعدہ میں پوری کراں گی روح پرواز کر گئی ماں نے بیٹی دے گل دے اندر دوپٹہ ڈالیا انہوں ویڑے دے اندر ترون لگی حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے ایک آواز اللہ کی طرفوں فرشتے کی آواز آئی کہ مائی کی کرن رہی ہے اللہ دے یاران اہم سلوک نہیں کریں گا اے تے ہوئے جنہوں اللہ نے معاف کر چھڑے اے تے ہوئے جنہوں تے اللہ راضی ہو گئے ایمان والے ہو جدوں بندہ اللہ کی طرف ڈر رہا ہے اللہ فوراً راضی ہوتا ہے اللہ فرمانے میں تو گیٹ آندا ہے میں ہاتھ دے برابر تیرے والا آ جاندا تو ٹر کے آندا ہے میں دوڑ کے آندا مطلب کی ہے تو ٹردا ہے تے میری ساری رحمتاں تیرے وال ٹرن لگ پیندیاں نے گھر دے اندر وضو کر کے مسجد کی طرف ٹر دے ہو نبی کریم فرماندے نے قدم چک دے ہو اللہ ثواب دیندا ہے قدم رکھ دے ہو رب گناہ معاف کر چھڑدا ہے وضو کر کے گھروں ٹر دے کہ جا مسیتے رہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی قدم چک دے پہ ہو نا ثواب مل دے قدم رکھ دے پہ ہو گناہ معاف ہون دے اس واسطے مسیتے آؤ تے وضو کرو کر کے آئے جننے قدم ٹرتے آؤ گے انہیں قدماں دا ثواب تے انہیں گناہ بھی مفلس ہوتا ہے گھروں وضو کر کے آ گئے مسجد کے اندر بیٹھ گئے ہو آقا فرماندے نے تسی بیٹھے ہو سمجھتے پے ہو کہ میں علی 5 منٹ ہے نے یہ جڑے 5 منٹ تسا بیٹھ کے انتظار کیتا نا یہ نہ سمجھو مسیتے بیٹھے ہو اینج سمجھو کہ تسی رب دی عبادت مصروف ہو یعنی وہ بہنا بھی ثواب ہے اور پھر جدوں جماعت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہو رب کی طرف اعلان ہوتے اندر جاؤ میں تمہیں معاف کر سکتا رب مہربان رب دیکھو نا معراج دا رجب پچھلا مہینہ گزریا معراج دا وہ اندر جدو معراج دا واقعہ رب نے بیان کیتا نا وہ اندر پہلے جڑا لفظ ہے نا وہ سبحان سبحان اللہ دی اسرا بعبدی سبحان کیونکہ معراج بندے دی سمجھ نہیں نہ آتا کہ رات دے چھوٹے جے ویلے چ زمین تو سارے آسمان جنت جہنم عرش انسان کی عقل چ نہیں سی آنا کہ اللہ نے پہلے آکھیا سبحان سبحان کدا نام ہے ہولی بولو کو سونی نہ لگے کدا نام اللہ دا نام ہے نا سبحان
وہ کہ تھوڑا سپیکر بھی سبحان اللہ ہی ہے اور سون کا تو نے چلو بہرحال قاری صاحب نے پھسایا تو پر پھس گیا کوئی گل نہیں انشاءاللہ توجہ فرماؤ سبحان یعنی حضور کا معراج شروع ہوا تو رب نے فرمایا سبحان کہ سونے یہ نہ دیکھو کہ سونا کہیں گیا یہ دیکھو کہ لے کے کون گیا وہ کون لے کے گیا سبحان یہ بھی حضور کا معراج سبحان تو شروع ہوا کہ بندہ آتا وضو کر کے اللہ اکبر سب تو پہلے کی کہتے ہو پھر سبحان اوتھے بھی سبحان ایتھے بھی سبحان رب نے بات سمجھائی کہ میرے محبوب دا معراج سبحان اور تہاڈا معراج نماز ہے یہ بھی سبحان ہے یہ بھی سبحان نال تعلق ہے رب تانوں عروج دین دیا کہ سبحانک اللہم پڑھیا الحمد پڑھی پڑھ دے گے پھر آ گیا رکوع کی کیا سبحان ربی بولو سبحان ربی پھر آ گیا سبحان پھر کی کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ کتنا خوبصورت جملہ ہے سمی اللہ سن لئی کنے اللہ نے کنی جن نے وہ تعریف کی کتنا خوبصورت جملہ ہے اللہ نے کبھی ترجمہ نہیں نہ پڑھیا کہ یہ سمی اللہ لمن حمدہ اوے اللہ نے سن لی ہوگی جن نے ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਮੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬੋਲੀਆਂ ਇਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ بندے کا دل کرتا میں رب کے پیاری پی جا پھر کی کرتے ہو سجدے سر رکھ کے کی کہتے ہو سبحان آ گیا نا سبحان پھر سبحان ربی اعلیٰ مولا سبحان بھی تو رب بھی تو اعلیٰ بھی میں کچھ نہیں میں مانگت میں سوالی میں محتاج سبحان بھی تو رب بھی تو اعلیٰ بھی تو میں اپنی اے جڑی پشانی ہے نا میں کہے سامنے نہیں چکاتا پر مولا تیرے دربار مٹی کی رکھ کے کہنا کہ پاک بھی تو رب بھی تو آدھا جدو بندہ انی ادا پیش کرتا ہے تو رب کیوں نہ خوش ہوئے